السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کی اپنی ناول انجام ناشناس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ شاہینہ بھی منیبہ کی طرح سلیقہ شعار، خدمت گزار اور خوش اخلاق تھی۔ تیلی ایسی کہ منٹوں میں کام نمٹاتی۔ قسمت نے بہن کے گھر لا ڈالا تو اس نے ہر ایک کی خدمت گزاری کو ایسا شعار بنا لیا۔ شوہر کی موت کے بعد خدمت گزاری سسرال والوں کی بھی کیا کرتی تھی، مگر وہاں احترام اور شکر گزاری کا فقدان تھا۔ بہن کے گھر میں اسے احترام بھی ملتا اور شکر گزاری کا اظہار بھی۔ گھر کے کام کرتی تو بہن اس کے ہاتھوں سے کام چھین لیتی اور کہتی، آپ رہنے دے، باقی میں کر لوں گی۔ میں کر لوں گی تو میرے ہاتھ گھس جائیں گے کیا؟ شاہینہ بہن کو محبت سے دیکھتی، اچھا نہیں لگتا باجی۔ منیبہ حفت سے کہتی، کیا اچھا نہیں لگتا آپ کا کام کرنا؟ تم چاہتی ہو میں ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھی رہوں اور شرمندہ ہوتی رہوں؟ نہیں نہیں، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تو مجھے کام کرنے سے منع مت کیا کرو۔ اللہ کے بندوبست ہے منیبہ کہ تم سگی خالہ کی بہو ہو اور مجھے تمہارے گھر میں رہنے کا آسرا مل گیا۔ تم کسی غیر کے گھر میں بیاہی ہوتی تو میں اتنے اطمینان سے تمہارے پاس رہ سکتی تھی بھلا؟ جیٹھانیوں اور نند نے تو چند ہی مہینوں میں میرا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے تو مجھے اپنی بدقسمتی اور بوجھ بن جانے کے طعنے سننے کو ملتے تھے۔ خالہ کہتی ہے کوئی اچھا آدمی ملے تو تمہارا گھر دوبارہ بسا دیں گی، منیبہ نے ایک دن کہا۔ شاہینہ خاموش رہی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، بہن کا گھر لاکھ، خالہ کا گھر بھی صحیح، لیکن وہ وہاں کب تک پڑی رہ سکتی تھی؟ اس حقیقت سے فاطمہ بھی آگاہ تھی۔ دونوں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ رکھی تھی کہ وہ اپنا حلقہ احباب میں کسی مناسب آدمی کی تلاش میں رہیں، جس سے شاہینہ کا رشتہ کر کے اسے دوبارہ آباد کیا جا سکے۔ گھرداری میں بہن کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ شاہینہ گھر کے دیگر افراد کی ہر طرح سے خدمت کو مستعد رہتی۔ کبھی فاطمہ کے سر میں تیل ڈال کر چٹیاں گوندھ دیتی، کبھی اس کے کندھے اور پاؤں دبانے لگتی، اس کے کپڑوں پر استری کرتی۔ وہ غسل کرتی تو اس کے میلے کپڑے جھٹ پر دھو کر اگنی پر ڈال دیتی۔ دونوں بھانجوں کو نت نئے ہنر سکھاتی۔ بہنوئی فراست چونکہ خالہ کا بیٹا تھا، اس سے تعلق ہمیشہ بہن کا سا رہا تھا۔ محبت سے اس کی پسند کے کھانے پکاتی۔ اس کا کوئی گھر مہمان آ جاتا تو بہن کے ساتھ مل کر منٹوں میں اس کی خاطرداری کا سامان کر دیتی۔ شام کو جب عنایت کے گھر واپسی کا وقت ہوتا اور وہ اوپری منزل پر اپنے بال بچوں میں جانے سے پہلے حسب معمول کچھ دیر کے لیے ماں کے پاس آ کر بیٹھتا تو شاہینہ اس کے لیے چائے بناتی اور چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی رکھ دیتی، جو عموماً اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی۔ کبھی سموسے، کبھی نمک پارے، کبھی کچوری، کبھی بالو شاہی، کبھی گھر میں ہی بنائے گئے بسکٹ، کبھی چنا چاٹ تو کبھی فرائز۔ عنایت کھاتا تو تعریف بھی کرتا اور شکر گزاری کے طور پر شاہینہ کے بیٹے کو اس کے مصرف میں آنے والی چھوٹی موٹی چیزیں لا کر دیتا رہتا۔ باپ کی شفقت سے محروم دانیال رشتے کے ماموں کو اپنے اوپر مہربان دیکھ کر اس سے خصوصی انسیت محسوس کرنے لگا۔ عنایت کی واپسی کا منتظر رہتا۔ وہ آتا تو جتنی دیر وہ گھر کی نچلی منزل پر رہتا، دانیال بہانے بہانے اس کی قربت ہی میں رہنے کی کوشش کرتا۔ عنایت بھی اس سے شفقت سے پیش آتا۔ شاہینہ کی آمد کے بعد افروز کچھ عرصہ تو شاہینہ کے بارے میں عنایت سے اشاروں کنایوں میں چھیڑ چھاڑ کرتی رہی تھی، پھر اس نے بہانے بہانے اس پر اپنے دلی وسوسے کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دانیال کے اصرار پر وہ معمول سے کچھ زیادہ وقت نیچے بیٹھ جاتا تو تنزن کہتی، آج بہت دل لگا رہا نیچے، پھر خود ہی کہتی، ہاں بھائی نیچے دل کیوں نہ لگے گا، وہاں دل لگانے والی چیز جو بیٹھی ہے۔ عنایت اس سے الجھنے سے گریز کرتا، کبھی کہتی، آج آپ کی کزن نے چائے کے ساتھ کیا کھلایا؟ عنایت پہلو بدل کر رہ جاتا، جواب میں کچھ الٹا سیدھا بول دینے سے بات بڑھ جانے کا اندیشہ جو ہوتا۔ جب تک شاہینہ اس کے گھر میں تھی وہ افروز سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ منہ سے کچھ غلط سلط بات نکال دیتی تو شاہینہ کی دل آزاری ہوتی۔ اب تو وہ افروز سے ان باتوں پر بھی نہ الجھتا جن پر پہلے آئے دن اسے بکنا جھکنا پڑتا تھا، کبھی برتن ٹوٹنے پر، کبھی دودھ ابل جانے پر، کبھی خالی کمروں میں دن میں بھی الیکٹرک لائٹس جلنے اور پنکھے چلتے رہنے پر۔ افروز عنایت کی اس خاموشی پر بھی جملے کستی رہتی، لوگوں پر اپنا اچھا پن دکھانے کو آپ کی تو اب آواز ہی نہیں سنائی دیتی گھر میں۔ وہ عنایت سے طنزیہ لہجے میں کہتی،
نیچے سے کھانے پینے کی کوئی چیز اوپر بھجوائی جاتی تو وہ بچوں سے کہتی اسے تم لوگ ہاتھ نہ لگانا، تمہارے بابا کے لیے بھجوایا ہے ان کی کزن نے۔ عنایت دفتر جانے لگتا تو سرتا پا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتی بہت خیال رہنے لگا ہے آپ کو اپنی سمارٹنس کا، وہ تو ہمیشہ رہا۔ عنایت کہتا اب کچھ زیادہ ہی رکھنے لگے ہیں۔ افروز اسے چبھتی نظروں سے دیکھتی۔ عنایت بحث میں پڑنے سے گریز کرتا۔ دانیال پر عنایت کی شفقت بھی افروز کو گراں گزرنے لگی۔ اپنے بچوں کو تو آپ نے کبھی ایسے پیار نہیں کیا، وہ اعتراض کرتی تم بھول رہی ہو، چھوٹے تھے تو میرے گلے کا ہار بنے رہتے تھے، بڑے ہوئے تو ان کی اپنی مصروفیات اور دلچسپیاں ہو گئی، مجھ سے زیادہ موبائل کے ساتھ تعلق بڑھ گیا ان کا۔ اپنے کہیے جب سے شاہینہ اس گھر میں آئی ہے آپ کی دلچسپی بھی تو نیچے زیادہ بڑھ گئی ہے، تم شکی عورت ہو۔ عنایت آہستگی سے کہتا ایک مصیبت زدہ عورت پر رحم آنا چاہیے تمہیں، آپ ہے نا رحم کھانے کے لیے اس پر اور اس کے بیٹے پر۔ افروز تنزیہ کہتی۔ دانیال سے عنایت اس کے اسکول اور دوستوں کی باتیں دلچسپی سے سنتا، اکثر ہنسی مذاق بھی کر لیتا، کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اس کے لیے لے آتا۔ اس کی سالگرہ آئی تو منیبا نے گھر میں ہی تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہا مگر شاہینہ نے اسے منع کر دیا۔ عنایت کو پتہ چلا تو اس نے منیبا اور شاہینہ سے تو کچھ نہ کہا، البتہ دانیال کی سالگرہ والے دن دفتر سے اپنی واپسی پر کیک لے آیا۔ دانیال خوش ہو گیا، کیک کاٹا تو اوپر بھی بھجوایا گیا۔ دانیال خود ان کا حصہ لے کر ہوش ہوش اوپر گیا۔ کیوں لائے ہو کیک؟ عفان نے پوچھا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، دانیال نے کہا۔ فراست انکل لائے ہوں گے کیک، افروز نے کہا۔ نہیں بڑے انکل لائے ہیں، ہمارے بابا؟ سلیمان چونکا۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ افروز کہنے لگی دیکھ لیا اپنے باپ کو، دانیال کی موجودگی میں ہی اس نے اپنے بچوں کو جتایا۔ دانیال تو کیک دے کر چلا گیا، افروز سل ملاتی رہی، شاہینہ کی کردار کشی کرتی رہی، دانیال کو کوستی رہی، عنایت پر بھی کیچڑ اچھالنے سے نہ چوکی۔ بچے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ عنایت اوپر آیا تو افروز نے تنزن کہا واہ بھئی آج تو دانیال کی سالگرہ کا کیک بھی لائے ہیں بڑے انکل۔ عنایت کے دل میں کوئی شور نہ تھا، اس نے اطمینان سے کہا ہاں تو کیا ہوا اگر کیک لا دیا؟ شاہینہ خوش ہو گئی ہوگی، ماں ہے اپنے بچے کی خوشی میں خوش تو ہونا ہی تھا، اور آپ شاہینہ کو خوش کرنے کو کیک لائے ہوں گے۔ افروز تنزن بولی بھائی یتیم بچہ ہے، کیا ہوا اگر میں نے کیک لا دیا؟ آپ کے اپنے بچے بھی تو ہیں، کس کی سالگرہ کا کیک لائے آج تک؟ تم خود ہی بندوبست کر لیتی ہو ہر بچے کی سالگرہ کا، آپ لائے ہوتے کبھی کیک تو مجھے گلا تو نہ ہوتا آج۔ بھائی جو کیک تم منگواتی ہو وہ ہم دونوں ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بات نہ بنائے سیدھی طرح اپنی غلطی مانے۔ کس غلطی کی بات کر رہی ہو؟ کیوں لائے آپ دانیال کے لیے کیک؟ یتیم بچہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بھلا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ یتیم آپ کے بھائی کے گھر میں رہتا ہے، اسے توفیق کیوں نہ ہوئی کیک لانے کی؟ افروز تڑح کر بولی۔ فراست اور منیبا منانا چاہ رہے تھے دانیال کی سالگرہ مگر شاہینہ نے منع کر دیا۔ عنایت نے رساں لہجے میں کہا اسے پتہ جو تھا کہ آپ لائیں گے کیک، کسی کو خبر نہ تھی، بلکہ میرے دل میں بھی بس اچانک ہی خیال آ گیا کہ دانیال کو یہ تو پتہ ہے کہ آج اس کی سالگرہ ہے، میں کیک لے جاؤں تو وہ خوش ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے اس عمل کو نیکی میں شمار کر لیں۔ عنایت نے کہا اللہ میاں نیکی میں شمار کرے یا نہ کرے، شاہینہ کے دل کو آپ کی یہ نیکی ضرور لگ گئی ہوگی۔ افروز طنزیہ لہجے میں بولی۔ عنایت اس کا مطلب سمجھتا تھا مگر شر کو ہوا نہ دینے کی خاطر اس نے کہا تم بھی شاہینہ اور اس کے بیٹے کو حسب توفیق دیتی دلاتی رہا کرو، اللہ خوش ہوگا۔ معاف کریں مجھے آستین میں سانپ پالنے کا کوئی شوق نہیں، بیوہ عورت کی عزت و توقیر کا معاملہ تھا۔ عنایت نے خاموش ہو جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ دانیال کے ساتھ فراست بھی نہایت شفقت رواں رکھتا تھا۔ اسی نے شاہینہ اور دانیال کے اپنے گھر میں آنے کے بعد دانیال کو قریبی اسکول میں داخل کرایا تھا۔ ماں بیٹی کی کفالت وہی کرتا تھا مگر دانیال کے ساتھ فراست اور عنایت کے حسن سلوک میں فرق یہ تھا کہ فراست خود کو دانیال کا سرپرست سمجھتے ہوئے اس کی ہمدردی خیر خواہی میں اکثر واضح و ناصح بن جاتا تھا۔ دانیال سے بات کرتے ہوئے فراست خود زیادہ بولتا، اسے بولنے کا موقع کم دیتا۔
جبکہ عنایت دوران گفتگو دانیال کی زیادہ سنتا اور خود اچھا سامع بن جاتا۔ دانیال کی عمر کے بچے جن پر دنیا رفتہ رفتہ آشکار ہو رہی ہوتی ہے اپنی زیادہ سنانا چاہتے ہیں۔ فراست سے بات کرتے ہوئے دانیال کو باادب ہونا پڑتا، جبکہ عنایت اس کے اندر مستور بچے کو پوری طرح کھلکھلانے کا موقع دیتا اور اس کی باتیں بظاہر ہی صحیح دلچسپی سے سنتا تھا۔ ہاں بھائی دانیال، آج کی خاص بات، عنایت اسے پوچھتا اور دانیال صبح سے شام تک کی روداد فراٹے سے بیان کرنے لگتا۔ عنایت اس کی باتیں دلچسپی سے سنتے ہوئے کبھی مسکرانے پر اکتفا کرتا، کبھی ہنستا، کبھی حیرت کا اظہار کرتا، کبھی کسی بات پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے شاباش دیتا۔ دانیال حقیقتاً فراست سے زیادہ عنایت سے انسیت اور بے تکلفی محسوس کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے حقیقتاً شام کو عنایت کی واپسی کا انتظار رہتا۔ کچھ دیر نیچے بیٹھ کر عنایت جب اوپر جانے لگتا تو دانیال اکثر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ شامدانہ انداز میں کہتا، بیٹھے نا انکل، جانے دو بیٹا، اوپر آنٹی بھی تو انکل کا انتظار کر رہی ہوگی، فاطمہ کہتی۔ ہاں دانیال، شاہینہ اگر آس پاس ہوتی تو اپنی خالہ کی بات کی تائید کرتی۔ دانیال کی فرمائش پر عنایت کبھی کچھ دیر اور بیٹھا رہتا، کبھی کہتا کل ملاقات ہوگی دانیال میاں۔ دانیال کی عنایت سے انسیت اور عنایت کی دانیال پر شفقت کے باعث شاہینہ بھی عنایت کو پہلے سے زیادہ احترام دینے لگی تھی۔ کھانا اب زیادہ تر وہی پکاتی تھی، کچھ خاص پکا ہوتا تو وہ منیبہ کی اجازت سے عموماً رات کے کھانے کے وقت اوپر ضرور بھجواتی۔ افروز تنزیہ عنایت سے کہتی، آپ کا حصہ آ گیا۔ وہ تو پہلے بھی آتا تھا۔ عنایت کو افروز کے طنزیہ انداز پر حفت سی محسوس ہوتی۔ اب اور بات ہے۔ افراز اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتی۔ عنایت ہوا مہوا کے شر سے محفوظ رہنے کو یہ پوچھنے سے گریز کرتا کہ اب اور بات کیا تھی، تاہم وہ افروز کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ شاہینہ کی اس گھر میں آمد کے بعد بارہا اشاروں کنائیوں میں اس کے دفتر سے واپسی پر کچھ دیر نیچے بیٹھنے پر تنزیہ جملے کس چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھ کر دکھ سکھ کی بات سننا اس کا برسوں سے معمول نہ رہا ہوتا تو شاید افروز کے اطمینان کو نیچے بیٹھنا ترک کر دیتا۔ وہ اس امر سے بھی بے خبر نہ تھا کہ دانیال جب اوپر آتا تو افروز اور بچے اس سے ہنسی حقارت اور تضحیک سے بات کرتے تھے۔ اس نے عفان کو دانیال سے خود کہتے سنا تھا، تم اور تمہاری امی کب تک کے لیے آ گئے ہو فراست چاچو کے گھر؟ کیا یہ بات دانیال نے اپنی ماں کو نہ بتائی ہوگی؟ وقتاً فوقتاً اور بھی بہت سی باتیں عنایت کے کان میں پڑتی رہتی تھیں۔ ایک روز اس نے افروز کو گھر میں اپنے بچوں سے کہتے سنا، جب سے تمہاری چاچی کی بہن آئی ہے تمہارے ابا کا نیچے زیادہ دل لگنے لگا ہے۔ عنایت اس قسم کی باتوں پر اپنے گھر میں کوئی جھگڑا کھڑا کر کے شاہینہ کو آزار نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ سسرال سے نکل کر تو وہ بہن کے گھر آ گئی تھی، بیچاری یہاں سے نکلتی تو کہاں جاتی؟ فراست سے تو اس کا دوہرا رشتہ تھا، بہنوئی بھی تھا، خالہ کا بیٹا بھی، پھر خالہ بھی ابھی بیٹھی تھی گھر میں، اسی لیے وہ یہاں آ بھی گئی تھی۔ عنایت کی مصلحت آمیز خاموشی کب تک کام دکھاتی؟ ماں نے ایک روز اس سے کہا، دانیال اوپر جاتا ہے تو تمہارے بیوی بچے اس سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ دانیال نیچے آ کر شاہینہ کو بتا دیتا ہے اس کی ماں ہے، اس سے نہیں تو پھر کس سے کہے گا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ عنایت نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کوئی بات؟ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ، میں تو یوں نہیں بتاتی کہ پہلے ہی کچھ کم ہنگامہ فساد رہتا ہے تمہارے گھر میں۔ کل سلیمان نے دانیال سے کہا، تم اپنی امی کی دوسری شادی کیوں نہیں کرا دیتے؟ بھلا یہ کوئی بات تھی کرنے کی؟ آپ کو شاہینہ نے بتائی یہ بات؟ عنایت شرمسار ہو کر بولا، نہیں، اس بیچاری پر تو ایسا وقت پڑا ہے کہ صبر کے سوا اسے کوئی چارہ نہیں، مجھے منیبہ نے بتایا ہے۔ فاطمہ نے توقف کیا، پھر کہا، تم اپنے گھر میں کچھ نہ کہنا سننا، ہوا مہوا فساد ہوگا۔ منیبہ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ دانیال کم سے کم اوپر آ جائے، میں تمہیں نہ بتاتی مگر اس لیے بتایا کہ تمہیں دانیال کے اوپر نہ آنے جانے کی وجہ معلوم رہے۔ ٹھیک ہے امی، بہتر یہی ہے جو آپ نے منیبہ کو سمجھایا ہے۔ عنایت نے تائید کی، افروز کا تو آپ کو پتہ ہے نا، مجھ سے زیادہ کسے پتہ ہوگا؟ پچھتاتی ہوں اس دن کو جب میں تمہارا رشتہ لینے کے لیے اس کے میکے کی دہلیز چڑھی۔ میرا دل دکھتا ہے تمہارے لیے۔ لوگ بیٹوں کا نصیب اچھا ہونے کی دعا مانگتے ہیں، میں کہتی ہوں اللہ بیٹیوں اور بیٹوں کو دونوں کا نصیب اچھا کرے۔ ماں کو دل گرفتہ دیکھ کر عنایت نے اسے تسلی دی، میرے لیے آپ اپنا دل نہ دکھایا کریں، میں نمٹ لیتا ہوں بیوی سے اور بچوں سے بھی۔
کتنی ہی چوں چوں کریں میری ایک بھپ ان کی چوں چوں بند کر دیتی ہے۔ البتہ شاہینہ بیچاری کے سلسلے میں ان سے نہیں بھیڑنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی ڈر ہے، بلکہ اس لیے کہ شاہینہ اور اس کی وجہ سے منیبہ کا دل برا نہ ہو۔ کوئی شریف آدمی دیکھو تاکہ اس سے دو بول پڑھا کر شاہینہ کا گھر بسایا جا سکے۔ جوان جہان ہے، پہاڑ سی زندگی ایسے بھلا کیوں کر کاٹے گی؟ عنایت نے ماں کی بات کی تائید میں اپنا سر ہلایا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہہ رکھا ہے، فی زمانہ کسی بیوہ اور وہ بھی بچے والی کو مناسب رشتہ ملنا آسان نہیں۔ وہ وقت اور تھا جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک مرد کسی بیوہ سے رشتہ مناکحت قائم کرنا اور اس کے بچوں کا سرپرست بننا قبول کرتے تھے۔ اب تو کنواری لڑکیوں کو بھی اچھے برقسمت سے ملتے ہیں، بسا اوقات سب جھوتوں پر گاڑی چلتی ہے، ورنہ لنگور کو حور کی چاہ، لالچ اور طمع کے ماروں کو کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹیوں سے رشتہ جوڑنے کی طلب ہے۔ غرضی اور نفسا نفسی کے باوجود دنیا امید پر قائم اور اچھے لوگ بھی انکا نہیں۔ عنایت اور فراست دونوں ہی کے اپنی ماں سے اس بات سے 100% متفق ہونے کے باوجود کہ شاہینہ کو دوبارہ کسی مناسب آدمی کے عقد میں دے کر اسے آباد کرنا ضروری تھا، 2 سال سے زائد عرصہ بیت گیا تھا، 2-3 جگہوں پر بات چلی مگر ثمر آور نہ ہو پائی۔ بہن اور بہنوئی ہی نہیں، فاطمہ اور عنایت بھی شاہینہ اور اس کے بیٹے کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے۔ عنایت عید، بقر عید پر اور کبھی کبھار ویسے بھی اپنی ماں کے ذریعے شاہینہ اور اس کے بچے کے کپڑے، جوتوں اور دیگر ضرورتوں کی کفالت میں ہاتھ بٹاتا۔ اس کی آمدن فراست کے مقابلے میں زیادہ تھی، لہٰذا وہ بھائی کی ذمہ داری ہلکی کرنے کی کوشش کرتا۔ ویسے بھی شاہینہ اس کی کزن تھی، ان رشتوں میں انسیت تو ہوتی ہی ہے۔ کی رضا اور خوشنودی کا خیال بھی شامل ہو جائے تو معاملہ دو چند۔ دانیال کے تعلیمی اخراجات بھی عنایت نے اپنے ذمہ ہی لیے تھے، تاہم بیوی بچوں سے وہ اس کا ذکر نہ کر پاتا، مگر افروز بھی اڑتی چڑیا کے پر گننے اور سن لینے کی ماہر تھی۔ رہتی اوپر تھی، نیچے والوں سے کم ہی تعلق رکھتی تھی، مگر کبھی دیواروں سے کان لگا کر اور کبھی زینے پر کھڑے ہو کر وہ اور اس کے بچے نیچے کی خبریں لے ہی لیتے تھے، اور ذرا موقع ملتے ہی افروز عنایت کو چرکے لگانے سے باز نہ رہتی۔ ہاں بھائی، اب تو 4 تھوڑی 5 بچوں کی فیس دینا پڑتی ہے، وہ تنزیہ کہتی۔ جوتا تو بہت اچھا دلایا ہے آپ نے شاہینہ کے بیٹے کو۔ میں نے کہا فراست نے دلایا ہوگا، عنایت انجان بن جاتا۔ ارے جس نے بھی دلایا ہو، پیسے تو آپ نے ہی دیے ہوں گے، یتیموں پر بہت رحم آتا ہے نا آپ کو۔ عنایت جزبز ہو کر رہ جاتا۔ شاہینہ کے کان میں کوئی بات پڑنے اور اس کی دل آزاری ہونے کے خیال سے اب عنایت نے افروز سے کسی بات پر الجھنا ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ کوئی ایسی واسی بات کرتی تو چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ افروز کو اس کی خاموشی بھی کھلتی، عنایت کی موجودگی میں جان بوجھ کر برتن توڑتی اور عنایت کے چپ رہنے پر کہتی، کیا بات ہے بھئی، اب تو برتن ٹوٹنے پر بھی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ عنایت کڑوا گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ بچوں کی بدتمیزیاں دیکھ کر پہلے کی طرح چیخنے چلانے کی بجائے وہ اکثر خاموش ہو جاتا۔ تمہارے ابا تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے ہیں، نہ کسی کو دیر تک سونے پر ڈانٹ ڈپٹ، نہ موبائل پر لگے دیکھ کر سلواتے، نہ نماز کی تلقین، نہ پڑھائی سے بے پرواہی پر لمبا لیکچر۔ وہ بچوں سے معنی خیز لہجے میں کہتی۔ بچے بھی مسکراتے۔ عنایت گھر میں نہ ہوتا تو پھبتیاں لگاتے۔ کسی پر اپنا امپریشن بنانے کے لیے ڈیسنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک کہتا۔ ماما خیر منائیں، بابا کسی روز شاہینہ آنٹی کو آپ کے ساتھ ہی نہ لا بٹھائیں، ہیرا کہتی۔ ساتھ بٹھانے دیتی ہے میری جوتی، اور یہ تم نے کیا کہا آنٹی؟ وہ آنٹی کہے جانے کے لائق ہے؟ بہن کی نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ٹیسٹ بہت ہے اس کے ہاتھ میں، کیا خیال ہے مستقل شیف نہ رکھ لیا جائے اسے؟ پوچھے کیسے؟ عفان کہتا۔ افروز تو اسے گھورنے پر اکتفا کرتی، سلیمان چنگاری لگاتا۔ کیسے؟ یار بابا سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ماما نے زینے پر کھڑے ہو کر سنا تو ہے کہ نیچے والے اس کی دوسری شادی کرانے کے چکر میں ہیں۔ کرا دو۔ افروز بابا کی شادی کروانے کا خیال ظاہر کرنے والے کو آنکھیں دکھاتی، مگر یہ سمجھ لینا کہ پھر اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا میں۔ کتنا مزہ آئے گا فری سٹائل دنگل دیکھنے میں۔ افروز کی آنکھیں غصے سے ابل ہی تو پڑتی۔ بچے کہے لگاتے اور ان کی ہنسی کی آواز سن کر نیچے فاطمہ کہتی ہے، شکر ہے آج ہنس رہے ہیں، مگر کس بات پر؟
یہ اس بیچاری کو معلوم نہ ہوتا۔ شاہینہ اب اکثر اپنی بہن اور خالہ سے یہ کہتی کہ ماں باپ کو چاہے بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے ساتھ انہیں اپنے پیروں پر ضرور کھڑا کریں، تاکہ میری طرح وقت پڑنے پر انہیں تنگی نہ ہو۔ یہ پاس سے نوکری کرنے کی خواہش مند تھی، مگر والدین نے اسے اس کے گھر بار کا کر دینے کو ترجیح دی تھی۔ اسے کبھی نوکری کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی، بلکہ یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ BA کے بعد وہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ مگر وقت اور حالات کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟ نہ والدین رہے تھے، نہ شوہر کی زندگی نے وفا کی تھی۔ کئی سال منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والا اس کا اکلوتا بیٹا یتیم ہو گیا تھا۔ معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، نوکریاں کم تھیں، صرف BA پاس کو اب قسمت ہی سے نوکری ملتی تھی۔ فاطمہ اور منیبہ دونوں ہی شاہینہ کا رنج کم کرنے کے لیے اسے تسلی دیتی رہتی۔ فاطمہ کہتی، دکھی کیوں ہوتی ہے شاہینہ؟ جب تیرا اچھا وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ حالہ اچھا وقت تو یوں گزر گیا جیسے رات کو سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی، میں جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ گیا۔ تاجی دل برا کیوں کرتی ہو؟ اچھا وقت پھر آئے گا، منیبہ دلاسا دیتی۔ شاہینہ ٹھنڈی سانس بھرتی اور اس کی یہ سانس منیبہ کے دل میں جیسے ترازو ہو جاتی۔ بہن کا دکھ بہن ہی جانتی تھی۔ دعا کیا کر شاہینہ کہ تیری اجڑی مانگ پھر بھرے۔ فاطمہ کہتی، تم لوگ یہ کہتے ہو خالہ تو میرا دل کانپنے لگتا ہے، میرے دانیال کو کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لیا تو میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ فاطمہ اس کی آس بندھاتی۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ تو ہو گیا تھا، کون اچھا آدمی آیا تھا اسے اور اس کے بن باپ کے بچے کو اپنانے۔ باجی اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اچھا ہی کرے گا، تم دکھی نہ ہوا کرو۔ منیبہ اس کا دل رکھنے کی کوشش کرتی۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اور کتنے یتیم ہوں گے جنہیں کوئی تسلی دینے، ہمدردی کے 2 بول بولنے، امید اور ہمت بندھانے والا بھی نہ ہوتا ہوگا۔ شاہینہ مجبور ہو کر خالہ کے گھر میں بہن اور بہنوئی کے پاس آ تو پڑی تھی، لیکن اس کا لمحہ لمحہ کس شرمندگی، مایوسی اور کرب میں گزرتا تھا وہی جانتی تھی۔ ایک شادی شدہ عورت کے سر کا تاج اس کا شوہر اور اس کی راجدھانی اس کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی موت اور گھر سے محرومی نے شاہینہ کو از حد دلگیر کر رکھا تھا۔ اس دن پھر گھر کی اوپری منزل پر اتنی چیخو پکار تھی کہ خدا کی پناہ۔ فاطمہ ہمیشہ کی طرح گرتی پڑتی، کانپتی کھانپتی اوپر پہنچی۔ منیبہ اور شاہینہ نچلی منزل پر زینے کے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ اوپر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سلیمان اور عفان آپس میں لڑ رہے تھے۔ افروز اور ہیرا ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فروا رو رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فاطمہ اوپر پہنچی تو اس نے دیکھا سلیمان اور عفان باہم دستے گریباں تھے۔ سلیمان کے ایک ہاتھ میں چھری تھی اور وہ دوسرے ہاتھ سے عفان کا گریبان پکڑے چھری والا ہاتھ اوپر کیے اسے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ افروز اور ہیرا سلیمان سے چھری چھیننے کی کوشش کر رہی تھیں اور سلیمان اپنا ہاتھ ان کے قابو میں نہ آنے دے رہا تھا۔ فاطمہ کو لگا اس کوشش میں ان دونوں میں سے کوئی اپنا ہاتھ زخمی کر سکتی تھی۔ ادھر فروا دیوار سے لگی نہایت خوفزدہ چلا رہی تھی۔ فاطمہ نے سلیمان اور عفان کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں آج اسے مار دوں گا میں آج اسے۔ سلیمان کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ ماما اس پاگل کو سمجھائے نا، ہیرا بے بسی سے چلائی۔ میں کیا کروں، قابو میں آ رہے ہیں دونوں، مارنے دو، ایک مرے گا دوسرا جیل جائے گا۔ افروز کے لہجے میں بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی۔ اچانک سلیمان نے داؤ لگا کر عفان کو نیچے گرایا۔ افروز اور ہیرا زور سے چلائی اور فروا زور سے رونے لگی۔ سلیمان عفان کے اوپر چڑھ بیٹھا اور چھری اس پر تان لی۔ ہوش کر سلیمان! فاطمہ نے سلیمان کا چھری والا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور عفان نہایت بےتابی سے سلیمان کے وجود تلے تڑپنے لگا۔ یہ ہٹو! سلیمان بدتمیزی سے فاطمہ سے بولا۔ ماما! ہیرا بھی رونے لگی۔ کیا کروں؟ افروز بے بس دکھائی دی۔ کتے ہیں دونوں! فاطمہ نے سلیمان کے شانے پر ہاتھ مارا اور غصے سے بولی، شرم کر، تو بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی پر چھری اٹھائے بیٹھا ہے۔ تم تماشا دیکھنے مت چلی آیا کرو۔ سلیمان نے فاطمہ سے بدتمیزی کی۔ آنے دے آج اپنے باپ کو، کروں گی اس سے شکایت۔ فاطمہ بولی، وہ تو تمہاری پرانی عادت ہے۔ سلیمان عفان کو چھوڑ کر فاطمہ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ فاطمہ کی سانس پھولنے لگی۔ کمینہ! اس نے سلیمان کو کہا۔
جاؤ جاؤ، سلیمان نے چھری ایک طرف پھینکی اور عفان سے اپنی دھینگا مچھلی بھول کر فاطمہ کو گھورنے لگا۔ دادو آپ جائیں، عفان اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا۔ میں تو چلی ہی جاؤں گی، لیکن اس تیرے بھائی کو کسی نے تمیز سکھائی ہے کہ نہیں؟ فاطمہ نے سلیمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ نچلی منزل پر زینت کے نزدیک کھڑی منیبہ جو اس کی تکرار کو سن کر اوپر چلی آئی تھی، فاطمہ سے بولی، چلے خالہ آپ نیچے چلیں، جو اپنی بے عزتی کروا رہی ہیں ان سے۔ ہاں ہاں لے جاؤ، پاؤں دھو دھو کر پیو ان کے۔ افروز کو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ہاتھ آیا۔ بھابھی میرے منہ تو آپ لگنا مت، منیبہ بولی۔ ارے جاؤ جاؤ، تمہارے منہ لگتا کون ہے؟ افراز نے منیبہ کو حقارت سے دیکھا۔ سارے دن نیچے بیٹھی سازشیں کرتی رہتی ہیں، سلیمان گھرایا۔ کون کرتا ہے سازشیں؟ منیبہ اپنے ساتھ ساتھ فاطمہ کو لے جاتے ہوئے بھننا کر سلیمان کی طرف بلٹی۔ ہماری دادی، آپ اور آپ کی وہ بہن، سلیمان بولا۔ بہن کا تو تم نام بھی مت لینا، منیبہ چراغ پا ہوئی۔ کیوں نہ لیں بہن کا نام؟ وہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ افروز کو اپنے دل کا ایک اور پھپولا پھوڑنے کا بہانہ ہاتھ آیا۔ جیسا وقت اس بیچاری پر پڑا ہے، اللہ کسی پر نہ ڈالے۔ منیبہ روحان سی ہو گئی۔ کیا وقت پڑا ہے، عیش کر رہی ہے وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی۔ ہمیں معلوم نہیں کیا کہ بابا کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ عفان نے جلتی کو ہوا دی۔ اچھا کرتا ہے تمہارا باپ سپورٹ، تمہیں تکلیف؟ فاطمہ نے بھنا کر کہا۔ ہاں ہے ہمیں تکلیف۔ افروز تن کر فاطمہ کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ توبہ کرو بہو توبہ، توبہ تو تم کرو جو میرے شوہر کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی ہو۔ افروز ہمہ بدتمیزی پر آمادہ تھی۔ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو افروز، اگر میں نے تمہارے شوہر کو پٹیاں پڑھاتی ہوں۔ فاطمہ رونے کو آ گئی۔ اللہ نیچے چلے، منیبہ زچ ہو گئی۔ یہاں کھڑی رہیں گی تو آپ کا دل جلتا ہی رہے گا۔ چاچی ماما غلط تو نہیں کہہ رہی، بابا کو ورگلاتے تو رہتے ہیں آپ لوگ۔ ہیرا بھی میدان میں آ گئی۔ لوگ؟ منیبہ تلملائی۔ لوگوں سے تمہارا کیا مطلب ہے ہیرا؟ دادی، چاچو اور آپ۔ ہمیں کتنی رکعت کا ثواب ملتا ہے تمہارے بابا کو ورگلانے سے، یہ تو خیر تم خود ہی جانتی ہوگی۔ افروز لہرا کر بولی۔ اور اب تو آپ کی بہن بھی آ گئی ہے چاچی، سلیمان نے چنگاری لگائی۔ وہ بیچاری تو جب سے بیوہ ہو کر اس گھر میں آئی ہے، سوائے السلام علیکم کے دوسری بات ہی نہیں کرتی تمہارے بابا سے۔ منیبہ اب رو دینے کو تھی۔ چھوڑیں چھوڑیں چاچی، ہمیں سب پتہ ہے، عفان نے پتنگا چھوڑا۔ کیا پتہ ہے؟ منیبہ تڑپ کر بولی۔ رہنے دیں، وقت آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چلو منیبہ نیچے چلو، کہاں جہنم میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ہم؟ فاطمہ نے چھوٹی بہو سے کہا۔ جائیں جائیں، جنت میں جائیں، افروز مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ پھر اس نے مزید تیلی لگائی، ایک اور بٹھا تو لیا اپنی اپنی جنت میں، دوسروں کے گھر میں آگ لگانے کو۔ خدا کی پناہ، فاطمہ نے کہا۔ منیبہ کے ساتھ بکتی جھکتی فاطمہ نیچے اتری تو شاہینہ کو زینے کے پاس دم بہت کھڑے دیکھا۔ اس کی رنگت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ منیبہ نے اسے تشویش سے دیکھا۔ کچھ نہیں، شاہینہ کی آواز میں بھراہٹ تھی۔ اندر آؤ، اندر آ جاؤ۔ فاطمہ نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑا اور تینوں اندر آ کر کمرے میں آ بیٹھیں۔ دانیال بھی سہما سہما سا ان کے ساتھ تھا۔ کم بختوں کا آئے دن کا تماشا ہے، فاطمہ بڑبڑائی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ان کی ہنسی مذاق کی آوازیں سن لینا۔ حالہ میرے آنے سے پرابلم بڑھ گئی ہے، شاہینہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں شاہینہ، ایسی کوئی بات نہیں، فاطمہ نے کہا۔ دانیال کے دھدیال میں سب نوکرانے ہی تو سمجھنے لگے تھے مجھے، کیچڑ کوئی نہیں اچھالتا تھا۔ بہتر ہے میں وہیں واپس چلی جاؤں، شاہینہ بولی۔ نہیں باجی نہیں، منیبہ تڑپ کر اٹھی اور شاہینہ کے نزدیک بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بھابھی کو تو عادت ہے۔ ہاں برسوں سے بھگت رہے ہیں، فاطمہ نے تائید کی۔ حالانکہ جس طرح کی وہ میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی، مجھے شرم آ رہی تھی سن کر۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی ان بے حس لوگوں کی وجہ سے، منیبہ بولی۔ اب جوتیاں بھی اٹھوائیں گے تو نہیں نکلوں گی، شاہینہ رونے لگی۔ منیبہ نے بے چین ہو کر مدد طلب نظروں سے ساس کو دیکھا۔ فاطمہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر شاہینہ کے سامنے کر دیے۔ شاہینہ، جو اوپر والوں نے بکواس کی اور جو تم نے سنا، اس کی معافی میں مانگتی ہوں تم سے۔ شاہینہ نے تڑپ کر فاطمہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کے بیچ لے لیے۔ نہیں حالہ، مجھے شرمندہ مت کریں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی فساد ہو۔
نہیں ہوگا، اب کچھ بھی ہو جائے میں اوپر کا رخ نہیں کروں گی، نہ جاؤں گی، نہ اوپر والوں کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے گا۔ رہ گیا عنایت کا، نیچے میرے پاس بیٹھنا تو وہ میرا حق ہے۔ ماں ہوں میں عنایت کی، وہ اگر میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے یا میرا خیال کرتا ہے تو اس پر جلنے والے جلتے رہیں، پرواہ کرتی ہے میری جوتی۔ خالہ بڑے بھائی کو سمجھا دیں کہ دانیال کو کچھ مت دیا کریں، شاہینہ نہایت رنجور تھی۔ بڑی بھابھی اور ان کے بچوں کو اس بات کی بھی بہت تکلیف ہے کہ بڑے بھائی دانیال سے پیار کیوں کرتے ہیں۔ اسے بڑے بھائی کی طرف سے کچھ لینے دینے کی بھی خبر اللہ جانے کس طرح ہو جاتی ہے انہیں۔ منیبہ نے کہا، دیکھو منیبہ، یہ عنایت اور دانیال کا آپس کا معاملہ ہے،